بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پرندے کی محبت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ وہ آگ 40 دن تک جلتی رہی، کوئی آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لے کر اس آگ کے اوپر ڈالتا تھا۔ کسی دوسرے پرندے نے اس سے کہا کہ بھائی، تیرے اس پانی ڈالنے سے آگ تو نہیں بجھ سکے گی۔ وہ پرندہ کہنے لگا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں آگ نہیں بجھ سکے گی، لیکن میں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دوستی کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم بھی تھوڑی دیر ذکر و مراقبہ میں بیٹھ کر محبت کا حق ادا کریں۔ صحابیہ میں قربانی کی تڑپ۔ دور صحابہ میں گھروں کے اندر عورتیں دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے تڑپتی تھیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کی تیاری کرو۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابیہ اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا خاوند پہلے ہی کسی جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اور گھر میں کوئی مرد نہیں تھا کہ جس کو تیار کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بھیج سکے۔ رو رو کر جب طبیعت ہلکی ہو گئی تو اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچے کو جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا چھوٹا بچہ جہاد میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اس بچے کو ایسے مجاہد کے حوالے کر دیجئے جس کے پاس کوئی ڈھال نہ ہو، تاکہ جب وہ مجاہد جہاد میں جائے اور سامنے سے دشمن تیروں کی بارش برسائے تو تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے، جس طرح ڈھال کو آگے کیا جاتا ہے۔ میرا معصوم بیٹا تیروں کے روکنے کا کام آ سکتا ہے۔ جس قوم کی عورتوں کی محبت کا یہ عالم ہو، اس قوم کے مردوں کا کیا عالم ہوگا۔
یہ وہ لوگ تھے جن کے قلوب محبت سے امنڈتے تھے، عشق و وفا کی وجہ سے تڑپتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا پرنالہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ، اس پرنالے کا رخ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحن کی طرف تھا۔ بارش ہونے کی وجہ سے پرنالے سے پانی مسجد کے صحن میں گرتا اور کیچڑ ہو جایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے نمازیوں کو تنگی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجتماعی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پرنالے کو اکھڑوا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، اس میں کوئی شبہ نہیں، شک نہیں ہے، اب تم میرے کندھے پر چڑھ کر اس پرنالے کو وہیں لگا دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کندھے پر چڑھے اور اس کو لگایا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ امیر المومنین جن سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے اور کانپتے تھے، وہ جا کر رکوع کی حالت میں جھکے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی کمر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ لگایا۔ صحبت کی برکت۔ ایک چونٹی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی طرح خانہ کعبہ پہنچوں اور بیت اللہ کی زیارت کروں، لیکن وہ تو وہاں سے کوسوں دور تھی۔ وہ روزانہ سوچتی رہ جاتی کہ میں چھوٹی سی مخلوق ہوں، بھلا وہاں کیسے پہنچ سکتی ہوں۔ ایک دفعہ جہاں وہ رہتی تھی، کبوتروں کا ایک غول آ گیا اور کھیتوں سے دانہ وغیرہ چوگنے لگا۔ چونٹی نے یہ کیا کہ ایک کبوتر کے پنجے سے چمٹ گئی۔ جیسے ہی کبوتر نے اڑان بھری، وہ بھی اس کے ساتھ ہی اڑ گئی۔ آخر کار کبوتر خانہ کعبہ پہنچ گئے، وہ بھی خانہ کعبہ پہنچ گئی اور اپنی مراد کو پا لیا۔ اب دیکھیں کہ تھی تو وہ چونٹی ہی، کبوتر تو نہیں بن گئی، لیکن کبوتر کے ساتھ لگنے کی وجہ سے جہاں کبوتر پہنچا وہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ یہی حال اولیاء اللہ کی صحبت کا ہے کہ ان کے ساتھ لگنے کی وجہ سے کمتر آدمی بھی کسی مرتبے کو پا لیتا ہے۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحبت 100 سال کی عبادت کے برابر کیوں؟ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضرت، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ شعراء حضرات جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراط اور تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بات کو لمبی کر دیتے ہیں، اور جہاں رجحان نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک شعر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا۔ حضرت نے کہا، کون سا شعر؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا، جی، انہوں نے ایسا فرمایا، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اگر عبادت کہہ دیتے تو بات تب بھی سمجھ میں آ جاتی، لیکن 100 سال کی بے ریا عبادت کہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حکیم الامت تھے، وہ فرمایا، اس شعر کو میں بھی پڑھوں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، پڑھیے۔ حضرت نے کہا، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت پر حسن خاتمہ اور نجات کا وعدہ نہیں، جبکہ صحبت پر کم از کم حسن خاتمہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے افضل کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا
کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا درجہ بڑا ہے یا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بعد کے دور کے تھے اور خلیفہ عادل تھے، جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت لڑائیاں رہیں اور انہیں جنگوں کی وجہ سے حالات پرامن نہ تھے۔ اسی لیے اس آدمی نے ان دو شخصیات کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا جو سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے نکلے اور ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں جو گرد اور مٹی جا پڑی، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس مٹی کا رتبہ بڑا ہے۔ تو یہ فرق کس وجہ سے پڑا؟ صحبت کی وجہ سے پڑا۔ جو نعمتیں اور برکتیں صحبت سے ملتی ہیں وہ اس کے بغیر بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔